اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ ویری گڈ مارننگ، اور آئی ہوپ سو کہ سارے ماشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اور آج ہم نے بات کرنی ہے اسٹاک مارکیٹ پہ، اسپیشلی یعنی ایک ورلڈ لیول پہ ایک ڈیجیٹل اسٹاک مارکیٹ ہو، اسلامک اسٹاک مارکیٹ، جو کہ الٹرنیٹ ہو یہ کنونشنل اسٹاک مارکیٹ کا۔ تو اس حوالے سے آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ون بائی ون ہم اس پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے بات کریں گے، ٹو دی پوائنٹ، اور ذرا سادہ لینگویج میں، تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ سکے۔ تو اسٹاک مارکیٹ کی تھوڑی سی ڈیفینیشن پہ بات کر لیں گے، اس کی ورکنگ پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور کرنٹلی اور اسلامک پرسپیکٹیو سے اسٹاک مارکیٹ کے کون سے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، اور ورلڈ لیول پہ ڈیجیٹل خلافہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہی وجود میں آئے تو اس میں ہم یہ ورلڈ ڈیجیٹل اسلامک اسٹاک مارکیٹ، تو اس کو بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں دیر آر ڈفرینٹ فارمز آف بزنسز۔ تو جب بھی آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ٹائپس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ویدر یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس، اس میں آپ ٹریڈ بزنس بھی کر سکتے ہیں، مینوفیکچرنگ بزنس بھی کر سکتے ہیں، اور سروسز بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مینوفیکچرنگ بزنس میں آپ را مٹیریل لے کے اس کو پروسیس کر کے فنشڈ گڈس کی فارم میں پروڈکٹس بناتے ہیں، اور جو ٹریڈ بزنس ہے اس میں بنی بنائی چیز پھر امپورٹ ایکسپورٹس یا نیشنل ٹریڈ ود ان دی باؤنڈریز آف یور کنٹری یا بیونڈ دی باؤنڈریز آف یور کنٹری آپ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لاسٹ تھرڈ پہ ہے سروسز بزنس۔ تو دیز آر ڈفرینٹ آپشنز۔ تو پہلے ٹائپس کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد دین دا نیکسٹ اسٹیج از فارم آف بزنس، ان وچ فارم یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور بزنس۔ تو دیٹ میں بی ان دا فارم آف سول پروپرائٹرشپ، جس میں ایک ہی مالک ہوتا ہے، ہو از ہولی سولی رسپانسبل فار آل ٹائپس آف پروفٹس اینڈ لاسز۔ اور اسی طریقے سے پھر اس میں لائبلٹی جو ہوتی ہے وہ انلمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی آپ کی پرسنل پراپرٹی بھی اس میں نیلام ہو سکتی ہے اگر آپ نے لونز واپس نہیں کیے۔ تو اسی طرح سیکنڈ پہ ہے فارم آف بزنس دیٹ از پارٹنرشپ۔ تو پارٹنرشپ میں بھی لائبلٹی انلمیٹڈ ہوتی ہے، اور اس میں پھر انویسٹر زیادہ ہو جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ زیادہ اکٹھی کر لی جاتی ہے، اور پارٹنرز کی شکل میں بزنس کیا جاتا ہے۔ اینڈ دا تھرڈ ون ٹائپ از فارم آف بزنس از اسٹاک مارکیٹ، جس کو اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کہتے ہیں۔ تو اسٹاک نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں شیئرز کا اسٹاک ہوتا ہے، اور جب آپ بہت بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ اکٹھی کرنا چاہیں تو پھر اس کے اندر پھر آپ کمپنی، جوائنٹ اسٹاک کمپنی یا کارپوریشن، یا اس کو آپ اسٹاک مارکیٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر بیسیکلی آپ شیئرز خرید لیتے ہیں۔ اور اس میں دیر آر ٹو ٹائپس آف کمپنیز، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز اینڈ پبلک لمیٹڈ کمپنیز۔ تو پبلک لمیٹڈ کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شیئرز ایشو کرتے ہیں کمپنی کے، اور اس میں اسٹاک مارکیٹ میں آپ آفر کرتے ہیں فار سیل، اور اس میں جو بھی شیئرز خریدتا ہے تو جتنے بھی شیئرز ہوں وہ بھی اونرز بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کے نام پہ ہو جاتے ہیں شیئرز، تو جب بھی مارکیٹ میں بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے، شیئرز فیس ویلیو سے جب زیادہ سیل ہوتے ہیں، ان کے بزنس میں انویسٹ کیا جاتا ہے، بزنس یا کمپنی ڈیولپ کرتی ہے، تو شیئرز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور اس میں پروفٹ یا ڈیویڈنڈز کی صورت میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے، اور اگر لاس ہوتا ہے تو شیئر کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ تو یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی۔ تو اسٹاک مارکیٹ پھر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے پھر یہ کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور پھر اس میں کہ ایسی 100 انڈیکس ہوتا ہے، اور جو ٹاپ موسٹ جو ڈیولپنگ یا جو اچھا ویل پرفارمنگ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے شیئرز کی ویلیو کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ بڑھ رہی ہیں تو اوورآل کہتے ہیں بلش ٹرینڈ ان دا مارکیٹ، اور اگر ریٹس پچھلے سے کم ہو رہے ہیں پوائنٹس کی صورت میں تو بیئرش ٹرینڈ، اور اگر ریٹ بڑھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے تو دیر از اے مکسڈ ٹرینڈ ان دا مارکیٹ، کہ یہ اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے۔
تو بہرحال اس کو اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھنا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک قسم کی بڑے لیول پہ شراکت داری ہے، اور اس پہ کافی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھی لیکچرز، اور اسی طریقے سے مولانا طارق مسعود صاحب مفتی صاحب جو ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے۔ تو ان تمام پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اوورآل تو اسٹاک مارکیٹ ڈیفینیٹلی جائز ہے، لیکن اس میں چند پوائنٹس کی صورت میں کہ اگر ایک تو اس کے جو شیئرز ہیں جی یعنی اس میں ایک لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، تو اس کو ان لمیٹڈ ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو بڑے بڑے انویسٹرز آئیں اور وہ آپ پیسہ اپنا نکال کے اور کمپنی فلاپ ہو جائے اور اس کا دیوالیہ نکل جائے، اور بعد میں وہ لوگوں کے پیسے ان کو واپس نہ دیں اور خود لے کے چلے جائیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ان لمیٹڈ ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کے اندر ایکچوئل انویسٹمنٹ بھی ڈیفینیٹلی ہونا ضروری ہے۔ آرٹیفیشیلی کریٹڈ مارکیٹس ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بڑے بڑے انویسٹر آ کے تو وہ یعنی آرٹیفیشیلی مارکیٹ کے ٹرینڈز کو سیٹ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں مارکیٹ اوپر چلی جاتے، جب چاہتے ہیں انویسٹمنٹ نکال لیتے ہیں، تو لوگوں کا پیسہ جو مڈل کلاس اور جو جن کے شیئرز تھوڑے ہوتے ہیں ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فیوچر یا فارورڈ جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں تمام پر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھنے کے بعد اب اس کو ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ورلڈ اسلامک گورننس ہو، اور یہ ایک ورلڈ لیول پہ جو ڈیجیٹل اسلامک خلافہ ہو، تو اس میں انشاءاللہ یہ ایک ورلڈ لیول پہ اسلامک اسٹاک مارکیٹ ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اور جس طرح ہمارے ڈیفرنٹ کنٹریز کے پھر کراچی اسٹاک مارکیٹ ہے، لاہور اسٹاک مارکیٹ ہے، تو وہ پھر اس کے اندر پھر کنٹریز کی اسٹاک مارکیٹس ہوں، پاکستان اسٹاک مارکیٹ یا ڈیفرنٹ جو اس کی اسٹیٹس ہوں اس ورلڈ کی ڈیجیٹل خلافہ کی، تو پھر ایک اوورآل اسٹاک مارکیٹ ورلڈ لیول پہ ہو جائے، اور باقی ہر کنٹری لیول پہ ایک اسٹیٹ لیول پہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے اسٹاک مارکیٹس بنائی جا سکتی ہیں، اور اس میں پیور اسلامک پرنسپلز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور ڈیجیٹلی کیونکہ یہ کنیکٹ ہوں گے تو یہ پھر اس میں بڑے لیول کی جو بھی یہ جو ہیں مطلب کیونکہ کیپٹلزم میں مائنس ہو چکا ہوگا ڈیجیٹل خلافہ میں، تو اس میں جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جو آرٹیفیشلی مارکیٹ کریٹ کر دیتے ہیں تو ان کا بھی کلا کما ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آئی ہوپس ہو کہ ایک بیسٹ اسلامک اسٹاک مارکیٹ ڈیولپ ہوگی، اور اس میں یہ تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کسی کی اپنی مرضی سے اس میں اتار چڑھاؤ نہیں لایا جا سکے گا، اور اس پہ فل اسلامک گورننس ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے جو پیسہ آئے گا وہ کمپنیز میں انویسٹ ہوگا، اس سے انشاءاللہ روزگار پیدا ہوگا، اور یہ اسٹاک مارکیٹس کو کنٹرول کرنا جو چند لوگوں کے ہاتھوں میں تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک دس وڈ بی دا آئیڈیل سسٹم۔ تو وی آل ہیو ٹو ٹرائی ٹو امپلیمنٹ سچ ریگولیشنز، اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس سے میکسیمم پوری دنیا مستفید ہو سکتی ہے، اور اسلام کی روشنی سے اسلام کے نور سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔